coming out Facebook, and then it goes on your YouTube and other channels all around the world for people to review, see that, enjoy it, and if they have a question, we can follow up with that. اور اس کے بعد یہ بات چیت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. تو اٹس آل دی اوپینینز آر بیسکلی مائی اوپینینز that I give it to you, my experiences of life, my business experiences, and things that have happened around my life. Because Malik Saab, what do you do beside doing the show? So I do a lot of stuff. A normal life, or this is very important, has many facets to it. صرف لائف کے اندر یہ نہیں کہ آپ ٹیلی ویژن شو کر رہے ہیں, کہ آپ ریڈیو شو کر رہے ہیں. یور ہابیز, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی پروڈکٹیو لائف بھی ہونی چاہیے. سو پروڈکٹیو لائف از یو ہیو کڈز, وائف, اینڈ دین یو ڈو ایز ورکنگ انوائرمنٹ, جو آپ چیزیں کرتے ہو. مگر اس کے بعد جو ایک بڑا سالڈ فاؤنڈیشن ہے, اینڈ آئی ہیو پٹ دیٹ پکچر ٹوڈے بہائنڈ می, اینڈ اف یو کین سی دیٹ رائٹ دیئر, دس از دا پکچر, دیٹ از 1975. ابھی 1975 کی تصویر ہے. اٹس رائٹ دیئر, اینڈ آئی ایم سٹنگ آن اے ویری پیڈسٹل سارٹ آف اے سچویشن میں, 2-4 لوگ اور اراؤنڈ میں ہے, اور ایک اخبار کا نمائندہ جو ہے وہ انٹرویو کر رہا ہے. تو وین آئی سی تھنگس, جو اسپیشلی میں لوگوں کی سنتا ہوں کہ آج ان کا جذبہ بلند ہو گیا ہے, دے وانٹ ٹو ڈو, وہ کچھ رفائی, وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہمیشہ ایک جو مدعا رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ یور بیہیویئر ان لائف ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ ایز ٹو وٹ ایور یو ڈو. آپ کا پیشن, وہ بیہیویئر کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ایسے فلاحی کام کریں, تو فلاحی کام آپ کو ہمیشہ کرنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ری ایکشنری. اور جب آپ ری ایکشنری کرتے ہیں تو اس کے اندر پرابلم ہو جاتا ہے کہ وائی ری ایکشنری, اٹ شوڈ بی ری ایکشنری. تو ری ایکشنری جب آدمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس آن اینڈ آف سارٹ آف اے سچویشن. اٹس ناٹ یور پیشن, اٹس ناٹ یور ہارٹ, اٹس ناٹ دا ڈیزائر. یہ آپ کے دل میں سے آواز نہیں ہے, آپ کے دل و دماغ کی ساتھ جو یکسانیت ہے اس کی آواز نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ڈو ایز اے ری ایکشن. تو ری ایکشن جو ہے وہ از ناٹ گڈ. اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ. Regardless, it's a commercial transaction, it's a business transaction, it's a social transaction. کوئی بھی transaction ہو in life, because life is a transaction. Listen, it is very important that you must understand that the philosophical perspectives that I give you is also a formulation of many factors of life. تو یہ جو philosophical approaches ہیں, اس میں بھی we must also listen to carefully, اور اس کے اندر اپنے آپ میں وہ چیز ڈالنے کی. Now, not every environment is equal also. آپ اس بات کو بھی اندازہ رکھیں کہ سارے انوائرمنٹ ایک جیسے نہیں ہیں. آپ سن رہے ہیں Conversation with Parvez Malik live on Facebook, YouTube, on Radio Hot Pepper AM 1220 in the Dallas-Fort Worth area. It is going out live. It is on your app. You can download the app, which is radiohotpepper.com. Listen to it worldwide. Radio Hot Pepper is in this marketplace in Dallas-Fort Worth as a Desi radio for the last good 20 years. 20 سال, اور 20 سال ہو گئے اس کو. So it's been here, and it's been here, اور بہت سارے ups and downs جیسے ہوتے ہیں نا کہ بزنس کے اندر ہے, we see that economies میں ہے. تو let's just get back and do a lot more different things. Last week جو ہماری ڈسکشن تھی, just a recap on that, we discussed on the $1.3 trillion ریلیف کا جو سیکنڈ راؤنڈ کا پیکج تھا ڈیموکریٹس کا, اور ہم نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہونے والا ہے, ابھی ریپبلکن اس کے اوپر ہنگامہ کریں گے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ تمام جو سینیٹرز, کانگریس مین, تمام لوگ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, اور یہ کرونا کا ریلیف جو ہے وہ جو پوری امت انتظار کر رہی ہے امریکہ میں, وہ سائڈ میں ہے. اٹس سٹنگ, ڈسٹ اکٹھی ہو رہی ہے اس کے اوپر. جب واپس آئیں گے چھٹی سے تو دوبارہ اس کے اوپر بات چیت شروع ہوگی. اور دس از ویئر کہتے ہیں نا کہ سیپریٹ مین اینڈ بوائز والی بات ہو جاتی ہے. یہ مین اینڈ بوائز والی بات کی سیپریشن ہو جاتی ہے کہ جو دل میں جو جذبہ ہے انسان کی ہیلپ کرنے کا, یا اپنی کنسٹیٹیوئنٹس کی ہیلپ کرنے کا, یا اپنے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جن سے آپ نے وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے,
دیٹ از ویئر اٹ کمز آؤٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو چھٹی لے کر جانا چاہیے تھا, اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ لوگوں کے گھر میں اگر بتی نہیں ہے تو بتی نہیں ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہے تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں, اور ان کو جو ریلیف چاہیے وہ ریلیف چاہیے. اگر سٹیز کے پاس نہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ آف ٹیکسس نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کہ ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کے بینیفٹس ختم ہونے والے ہیں. وی ڈونٹ ہیو دا منی, وی نیڈ 1 بلین ڈالرز ان, ہمیں ایڈ چاہیے, ہمیں قرضہ چاہیے, ہمیں گرانٹ چاہیے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا منی. تو یہ آپ اس طرح چھٹی پہ چلے جائیں تو دنیا میں, تمام دنیا میں یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو تمام سرکاریں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک خاص سرکار نہیں, تمام سرکاریں یہی کرتی ہیں. اور یہ سرکاریں کیوں کرتی ہیں, یہ گورنمنٹس کیوں کرتی ہیں, اس لیے کہ یہ بھی بائی ڈیزائن ہے, اور اس ڈیزائن کے اوپر بھی گفتگو رہے گی. اور بہت ساری اور دوسری, اچھا اس کے علاوہ جو لاسٹ ویک کا ڈسکشن تھا اس میں وی ہیو بینکرپسیز, a lot of people really enjoyed that, تاکہ ان کو وہ انفارمیشن ملی. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اور بھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے, دوست خواہشات وچ از ویری, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ جو, اور اسی لیے میں نے جو اپنے اس ڈسکشن کا نام بھی اسی لیے رکھا ہے کہ کانورزیشن ود پرویز ملک, بیکاز کانورزیشن میکس اے لاٹ مور ایزینیس اینڈ ان لائف. بڑا ضروری ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اس میں ایک اور ذکر یہ ہوا کہ کچھ ایسا طریقہ کار ہو کہ جیسے پاکستان میں بھی ایک بڑی یوتھ ہے, ایک بڑی نوجوان آبادی ہے, اور اس کی نوجوان آبادی کا جو اس وقت ریشو ہے دنیا میں, پاکستان میں, کہ اس میں 30 کے جو ایج کے گروپ کے جو لوگ ہیں, دے آر ان میجورٹی دیر, بڑی واسط تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں. تو ان کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کے پاس وہ ہنر دینے کے لیے, یا ایسی ٹیکنالوجیز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, اور ان کو اگر امریکہ آنا ہو, نارتھ امریکہ آنا ہو, یورپ جانا ہو, کسی اور ملک میں جانا ہو, تو کیا اس کے پاس ایسی ایبلٹیز ہوں جن سے کہ ان کے پاس روزگار کمانے کے لیے, اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے, اپنی فیملیز کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, ساتھ ساتھ وہ قصبے اور گاؤں اور دیہات جہاں سے وہ آ رہے ہیں یا شہروں سے آ رہے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے. تو آئی تھنک اٹس این اوور آل ڈیل دیئر. کرونا, وی ول ڈسکس کرونا ان اے منٹ. اور آج کا کوشچن جو ہے, آئی تھنک ون آف دا کوشچن از WHO, اور اس کے بعد ہے ہو از کرونا, ویئر از کرونا, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو یہ خاص طور پہ آج فیس بک کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہ آپ کے سامنے ریکویسٹ ڈالی ہے, کوشچن بھی ڈالا ہے کہ کرونا ہے کیا, اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی. اور اس وقت جب یہ ہماری اکانومی کھل رہی ہے, وی آر ری اوپننگ دس ٹیکسس اکانومی, وی آر ری اوپننگ امیریکن اکانومی. ہر شہر نے اپنے اپنے ری اوپننگ کے طریقہ کار بنائے ہیں. اس ری اوپننگ سے پہلے پچھلے 2 مہینے یہ ایک تماشا لگا رہا, اور تماشا یہ تھا اسینشل ورسز نان اسینشل. تو ایک آدمی اگر سبزی بیچ رہا ہے تو اسینشل ہے, ایک آدمی اگر ہیمبرگر بیچ رہا ہے تو وہ اسینشل ہے, ایک آدمی جو ہے وہ اگر کسی مریض کے ساتھ جنگ میں نبرد آزما ہے تو وہ اسینشل ہے. جو نان اسینشل ہے اسے بہت ساری بڑی لسٹ ہے جو نان اسینشل تھی. تو تمام لوگوں کا یہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی اگر روزگار جو ہے وہ آپ کی نظر میں اسینشل نہیں ہے, تو کیا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی نظر میں وہ اسینشل نہیں ہے کیا اس کی فیملیز جو ہے, کیونکہ آپ کا ٹائٹل چینج کر دیا ہے آپ نے, اور ٹائٹل آپ نے چینج کر دیا, آپ نے کہا یہ نان اسینشل ہو گیا. اسی طرح ہندوستان میں جب انہوں نے 4 گھنٹے کا ٹائم دیا نریندر مودی کی گورنمنٹ نے, انہوں نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن ہے. اب 1.8 بلین کی آبادی جو ہے اس سے آپ اگر یہ کہہ دیں, اور جس کے اندر ڈینسلی پاپولیٹڈ لوگ ہیں, مثال کے طور پہ ایک جو اسٹڈی تھی اس میں انہوں نے آسٹریلیا کو کمپیئر کیا ہندوستان سے. اس نے کہا کہ بھائی آسٹریلیا کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ, لوگ کم ہیں, پارک زیادہ ہیں, لوگوں کے پاس صفائی ستھرائی کے بہتر ذرائع ہیں, پانی ہے, ہوا ہے, ہوا سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس سانس لینے کی جگہ ہے. اور اسی ریلیونس میں آپ چلے جائیں تو تقریباً کہتے ہیں کہ 300 ملین جو ہے مائیگرنٹ ورکر. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں انہی لوگوں کو جو بیچارے آپ کی انڈسٹری چلاتے ہیں, چھوٹے کام کرتے ہیں, ان کو مائیگرنٹ ورکر کا نام دے دیا. 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن ہوا, اور 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن میں جو ہے لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئی. تو وہ جو مائیگرنٹ ورکر جو ڈیلی ویجز پہ رہتا ہے وہ 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر اس نے پیدل چلنا شروع کیا کہ ان دیہاتوں کی طرف, ان قصبوں کی طرف جہاں سے وہ آیا تھا وہ. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وہ بنیادی ضروریات زندگی اگر نہیں ہے, پانی, بجلی, ایک لائف کا ایک سٹائل ہے, اگر وہی موجود نہیں ہے, تو پھر آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں
کہ کرونا جو ہے وہ کوئی ایک ایسا جانور ہے جو ختم ہو جائے گا. جیسے نیو یارک کے میئر نے کہا کہ صاحب 10 آدمی کی ہم اجازت دیتے ہیں, 10 آدمی ایک جگہ مل سکتے ہیں. تو سوال یہ کیا, کرونا نے گھر میں کو میتھمیٹکس کی کلاس رکھی ہوئی ہے, کچھ ایسے لوگ پال رکھے ہیں اس نے جو کہیں گے 10 آدمی ہوں گے تو ہم نہیں جائیں گے, 10 سے کم ہوگا تو ہم جائیں گے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں, لیکن ان کے سوالات جو ہیں یہ سرکاری, جیسے پی آئی اے کا آپ سب کو پتہ ہے کہ جہاز کراچی میں ماڈل ٹاؤن کی بستی میں گر گیا, اور بڑے افسوسناک خبر ہے کہ اس جہاز کے سانحے میں تقریباً 91 سے کہتے ہیں 92 آدمی, کیونکہ نمبرز ابھی تک جو ہے وہ تھوڑے سے ایبسٹریکٹ ہی چل رہے ہیں اس کے, 91-92 پیسنجر اور تقریباً 8 کرو کے ممبر جو تھے, وہ اس میں سے کہتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں اس پورے فضائی ملبے میں, اور آبادی پہ بھی گرا جو بڑی آبادی ڈینس ہے وہاں پہ. اور ایئرپورٹ پہ بہرحال وہ 2 چکر کھانے کے بعد کسی بھی وجہ سے یہ ایئر بس جو تھی یہ زمین پہ آ گری, اور اس میں سے تقریباً 90 لوگ جو ہے وہ جان بھاگ ہوئے جو پیسنجر تھے. باقی 8 لوگ جو کرو کے تھے, 2 لوگ کہتے ہیں کہ جو بچ گئے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا کنڈیشنز ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جو یہ ایئرپورٹ کا فاصلہ اور جناح ہسپتال کا فاصلہ, یہ ایک فاصلہ ہے, وہاں پہ ایک بیچ میں ٹریفک بھی ہے. تو وہ ہسپتال جو ہے وہاں سے ایئرپورٹ کے قریب کے علاقے سے آل دا وے جناح ہسپتال, تو بیچ میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اور ایسا ہسپتال نہیں ہے جو ٹراما سینٹر ہو, کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جو ایئرپورٹ کے پاس ہو جہاں پہ لے جایا جائے. تو یہ ہیں بیسک سروسز. تو بیسک سروسز جب سرکار دے نہیں پاتی ہے, کوئی بھی سرکار ہو, تو وہ اس کے ہیلے بہانے ڈھونڈتی ہے. دیکھیں سینیٹر ہاؤس کے ممبر تمام لوگ چھٹی پہ چلے گئے, ان کو تنخواہ ملے گی, ان کو ان کے جو ٹریول کے ارینجمنٹس ہیں, ان کے جو بھی خرچے ہیں وہ ان کو ملیں گے. اسی طرح تمام ملکوں میں جہاں بھی بڑی بڑی سرکاریں ہیں وہاں پہ ان کو تمام ان کے لوازمات ملتے رہیں گے. تو اب جیسے یہ سانحہ ہوا جہاز کا, اور لوگ اپنی عید کی خوشیوں کے لیے جا رہے ہیں, اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کرونا کا ایک وبا ہے اس سے ان کی رہائی ہوئی ہے اور وہ جا رہے ہیں. سرکار نے اعلان کر دیا کہ صاحب پاکستان میں 4 رکنی کمیٹی یا 5 رکنی کمیٹی بٹھا دی. جب سے میں چھوٹا بچہ تھا تب سے میں سن رہا ہوں کوئی بھی سانحہ ہو ایک کمیٹی بٹھا دو, اور کمیٹی میں ایسے لوگوں کے نام ڈال دو جو کوئی جانتا نہ ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ یہ پارسا ہیں, ان کا کردار بڑا خوبصورت ہے, یا ان کا کردار مشکوک ہے, یہ دیانتدار ہیں, یہ ایماندار ہیں, ان کے محبت کے چرچے پورا شہر گاتا ہے. ایسی کوئی کہانی نہیں. تو یہ کمیٹی تشکیل ہو جاتی ہے, پھر یہ کمیٹی جو ہے مہینوں کام کرتی رہتی ہے, اور اس کے بعد اس کی ایک رپورٹ نکلتی ہے, بالکل اسی طرح جیسے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نکلی. بنگلہ دیش کا سانحہ ہو گیا, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا, 10 بدس جنگ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے 92,000 پاکستانی فوجیوں نے بیچاروں مجبوری کے حالات میں ہتھیار ڈال دیے. ایک طرف وہ باغی, دوسری طرف ہندوستان کی طاقت, سب نے ان پہ غلبہ پا لیا, اور ان کی لاجسٹک فیل ہو گئی. سی این سی صاحب جو تھے وہ اپنا بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کچھ اپنے مشاغل میں لگے ہوئے تھے. بہرحال اس کو کسی نے سیریس لیا نہ لیا, تو پھر رپورٹ بنی. انہوں نے رپورٹ نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کی ایک رپورٹ آئے گی, اور یہ رپورٹ یہ بتائے گی کہ اس میں کیا ہوا, کون سے لوگ شامل تھے اور کون سے لوگ شامل نہیں تھی, کیا اس میں اسٹریٹجیکلی پرابلمز ہوئے, کیا اس کی وجہ سے اتنی اموات ہوئیں, اور کیوں اتنے لوگ جو ہے وہ دربدر ہوئے, کیمپوں میں گئے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. آپ سن رہے ہیں Conversation with Parvez Malik right here live, Facebook, YouTube, or radiohotpepper.com, locally on radio in Dallas Fort Worth. This program has been sponsored by BZR Commercial Realty, Malik Law Firm, Malik CP and Advisor, اور اس کے ساتھ ساتھ روفنگ ایسٹیمیٹر اپریزل. تو یہ تمام لوگ جو ہے اس کے ساتھ شامل ہیں. If you want to be part of this and if you want to be part of this phenomenal conversation, اور یہ conversation جو ہے I don't think جیسے ہے نا کہ it's wonderful and it's out of this world and this is huge, humongous, this is awesome, this is really something that doesn't happen. It doesn't happen in any part of the world. This conversation doesn't go and یہ جو conversation ہے اس کی چربا کاپی کوئی نہیں بنا سکتا. This conversation is phenomenal. This conversation is with experience. This conversation is so much. This is a picture that is 1975. A reporter is taking my interview and he's asking me questions. تو یہ جو یہ تمام چیزیں ہیں, and I'll share this with you because someone asked me
ملک صاحب یہ آپ جو سارے کام کاج کرتے ہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا بتائیے اپنی بھی زندگی کے بارے میں. تو آئی تھنک سلولی اینڈ گریجولی آئی ول سلولی اینڈ گریجولی آئی کی ناٹ جسٹ برڈن ود یو ود مائی لائف بٹ اٹس این آسم ایکسپیرینس آف لائف. مگر کنسسٹنسی جو ہے میں نے کہا نا کہ کردار. تو اب یہ 5 آدمی کی کوئی کمیٹی بٹھا دی گئی اور یہ کہ جب کمیٹی بیٹھ جاتی ہے تو کمیٹی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے نتائج آتے آتے ٹائم لگتا ہے. جو بیچارہ سوگوار ہے جس کو نقصان ہوا ہے وہ اس حالات میں جینا سیکھ لیتا ہے, اس کی زندگی آگے جاتی ہے کیونکہ دس از اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ. ریمبر دیٹ دس از اے بیوٹیفل لائن somebody has said that many years ago. ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ. کیوں کہ اس میں انسان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے زندگی کے لوازمات میں آپ کا انوالو کر لیتا ہے وہ, اینڈ اٹ جسٹ گوز آف. اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. ارشد ملک صاحب شاید CEO ہیں PIA کے, تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب میں تو جس جہاز میں آیا وہ بھی چل رہا ہے. یہ تو کل جہاز کہیں دبئی سے قطر سے کہیں سے آیا تھا, عمان مسقط سے آیا تھا, یہ اس میں تو کوئی خرابی نہیں تھی. ہم نے تو اس کو باقاعدہ سرٹیفائڈ کر کے اس کو طیارے کو اڑایا تھا اور یہ تو سرکل ہونے سے پہلے بھی ٹھیک تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ سرکار نے کہا ہم ملین روپے جو ہیں ہر آدمی جو اس میں ٹریجڈی میں کا شکار ہوا ہے اس کو ملین روپے دیں گے. اب ملین روپے وہ دیں گے, اس کے بعد وہ سینکشن ہوگا, وہ کب ملیں گے, کتنے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے, کتنے راستے سے جانا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں, اور یہ اس کے بعد کے اوپر بھی بات چیت ہوگی کہ یہ جو جنتا جو ہے نا, یہ جو قوم, یہ لوگ بیچارے پاپولیشن جس کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں, روٹی کپڑا مکان ہم آپ کے لیے ہیں, ہم آپ کو کھلائیں گے, ہم آپ کو پلائیں گے, ہم آپ کو بیسک ضروریات زندگی دیں گے, ہم آپ کی لائف بہتر کریں گے, ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے, ہم آپ کی کفالت میں آپ کا ساتھ دیں گے, ہم وہ سارے ذرائع آپ کو دیں گے جس سے کہ آپ زندگی کی دوڑ میں جو ہے وہ ایک عام انسان جو ہے ایوریج, ایون امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے, بلکہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حساب سے کہ 1% تو ٹاپ پہ آ گیا آپ کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا 20% اپر مڈل کلاس ہے. تو انہوں نے کہا 20% اپر مڈل کلاس ہے تو اس کی مطلب کیا مطلب اس کی انکم کوئی اتنی گریٹ نہیں ہے بہت سارے اسٹینڈرڈس کے حساب سے, مگر $1,17,000 اپر مڈل کلاس کی انکم ہے ایوریج. اٹ کوڈ بی مور دین 200,000 اور کوڈ بی, بٹ ایک انہوں نے اسٹینڈرڈ بتایا کہ یہ ایوریج ہے. اب اس کے باقی کے 60% جو لوگ ہیں نیچے رہ رہے ہیں وہ بیچارے 60-50 ہزار, ان کی بہت ساری ان کی لائنیج ہے اس کے اندر. تو اب یہ سوال یہ ہے جو پاکستان میں جو غریب آدمی یا یہ جہاز کا حادثہ ہوا ہے, تو یہ آج 70-72 سال کے بعد بھی کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے جس کے اوپر تمام آمد و رفت ہے, اس کے اوپر اسے قریب میں کوئی ایسا ٹرامیٹک ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں تھی جہاں پہ آپ کو پتا ہو کبھی کچھ ہو جائے, کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی طیارہ اڑ جائے, کوئی طیارے بم پھٹ جائے, کوئی طیارہ جو ہے وہ خود ہی بیچارہ جو اوپر نیچے ہو جائے, یا کوئی بھی تخریبی کارروائی ہو جائے, یا کسی جہاز کا نقصان ہو جائے. اتنے جہاز وہاں کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو ہے یہ جو لائنز ہیں یہ پلانز میں آتی ہیں, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں صرف وہ وعدے نہیں ہوتے اور وعدے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو جو میں نے یہ کہا نا کہ ایک بار سلسلہ ہوا لوگ بھول جاتے ہیں. تو اب اس کے بعد جو دوسرا جو امپورٹنٹ آئی تھنک یہ بیچاری بڑی افسوسناک خبر ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے, میرے اہل خانہ کی طرف سے, ڈیلس فورٹ ورتھ کے مکین اور تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, تمام لوگ جو ہیوسٹن میں, سین انٹونیو میں ہیں, دبئی میں ہیں, آسٹن میں ہیں, کیلیفورنیا میں ہیں, تمام لوگوں کی طرف سے آئی تھنک یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے. اور ٹریجڈی خاص طور پہ جب عید الفطر یعنی کہ میٹھی عید جو ہے وہ اتنی سگنیفیکنٹ عید 30 روزوں کے بعد مکمل کرنے کے بعد وہ خوشی کا موقع ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا ایک فیسٹیول, اور اس میں سے پہلے اگر ایسا سانحہ ہو جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ تمام لوگ ہم یہ سب دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کہ پروردگار ان سب کو بہترین سے بہترین جنت میں ان کو جگہیں دے, عطا فرمائے, ان کے تمام گناہوں کو بخشے, اور ان کی فیملیز جو سوگوار ہوئی ہیں ان کے لیے آسانی کرے. تو بہرحال یہ ایک ٹریجڈی ہے, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے, سرکار کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے, PIA کے محکمے کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے, ان کو یہ اب ایک کوئی پلان بنا کے دینا چاہیے کہ یہ تمام آئندہ دیکھیں ٹریجڈیز تو ہوں گی, مشینری ہے فیل ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی مشینری پہ قادر نہیں ہے 100%. ہم اپنی زندگی پہ قادر نہیں ہیں,
ہم اپنے وجود پہ قادر نہیں ہیں. Just think about it. We are not, ہم سے کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. آپ سن رہے ہیں کانورزیشن وتھ پرویز ملک رائٹ ہیئر لائیو آن فیس بک, اور اس کے علاوہ یوٹیوب اور لوکلی آن ریڈیو ڈائل 1220 AM آن ہارٹ پیپر ریڈیو. تو ہم بھی قادر نہیں ہیں کسی چیز کے. تو اس کا ڈسکشن بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے, اور عید جو ہے وہ اتوار والے دن ہو گئی ہے, اور منیب صاحب بھی دوربین پہ چڑھ گئے, فواد صاحب بھی کہیں سے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے. لیکن بہرحال امریکہ میں بھی عید تمام منسلک کے جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ عید اتوار والے دن کریں گے. اور سوشل ڈسٹنسنگ ہے, تمام چیزیں ہیں, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ایک میں جو خوبصورت بات ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شہرہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ قرآن شریف کا نزول محمد کے پاس, پیغمبر محمد ہمارے پروفٹ محمد, یہ بھی رمضان میں ہوا. اور یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ, اور اس کے بعد یہ فیسٹیول اور یہ عید یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور بچپنے میں یہ جب ہم کراچی میں تھے تو ایک پورا اس کا ایک بڑی اپنی ایک فیلنگ ہے, کیفیت ہے اس کی. لیکن بہرحال اب یہ سوشل ڈسٹنسنگ میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, مساجد بھی کلوز ہیں, بند ہیں, اور ان کی بھی وجہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہے, کرونا وائرس ہے, اینڈ سو فورتھ. تو بہرحال آپ سب کو عید کی مبارکباد, اور اس کو جتنا انجوائے کریں سوشل ڈسٹنسنگ اور باقی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے. لیکن بہرحال یہ ہماری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے یہ کووڈ کا, کہ اس میں پہلی دفعہ زندگی میں یہ دیکھا کہ تمام فیسٹیوٹیز جو ہے بڑے دوسرے انداز سے ہوں گی. اور رائٹ فلی سو, اس لیے کہ زندگی رہی تو تمام کام ہوتے رہیں گے, زندگی نہ رہی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال عید کی مبارکباد, اور عید کی خوشیوں میں سب کو شامل رکھیں. میرے خیال سے اس وقت شاید $10 آئی تھنک اٹس $10 جو فطرہ ہے عید کا پر پرسن, تو وہ ذہن میں رکھیں. اور یہ اس میں عید میں خاص طور پہ یہ بھی چیز شامل ہے کہ خوشیاں منائیں, اچھے کپڑے پہنیں. خاص طور پہ مجھے تو یاد ہے جب ہماری والدہ, یہ کھانوں کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اس وقت, اور یہ سیویاں جو ہیں وہ میٹھی سیویاں دودھ والی خاص طور پہ, تو وہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو اس عید والے دن اس میں مزہ بھی آتا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرتا ہے آدمی. تو بہرحال لازم ملزوم یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے پورے کیے ہوں, کوشش کی ہو جتنے کر سکتے ہو, ایمانداری کے ساتھ اور پیس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور جو آپ کا کردار جو آپ نے اس مہینے بنانے کی کوشش کی ہے اسی کردار کو 11 مہینے مثبت رکھنے کی کوشش کریں, بہت ضروری ہے. اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو 6 دن اور بھی روزے رکھیں گے, تو بہرحال آپ روزے رکھیں, شوال میں نہ رکھیں, لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ جو کردار آپ نے مثبت بنایا ہے ان 30 دنوں میں, وہی کردار جو ہے 11 مہینے تک مثبت رہے اپنی ڈیلنگز میں, اپنے کاروبار میں. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ سے ڈرتا ہوں, جس کا میں خائف ہوں, کہ جو ریگولر میں نے دیکھا ہے کہ ریگولر مسلمان, سنی مسلمان ریگولر جو عبادات پہ بلیو کرتے ہیں, جو روزے نماز سب کچھ کرتے ہیں, وہ کبھی اس کا پرچار نہیں کرتے, ان کے کردار سے نظر آتا ہے. مگر جہاں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کوئی شخص یا کوئی گروپ اس کے بارے میں زیادہ پرچار کر رہا ہو, وہاں سے 9-2-11 ہو جائے, کیونکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ خبر خراب آنے والی ہے. تو جہاں بھی انسان اس بات کا ذکر بار بار کر رہا ہو, بار بار یہ جتا رہا ہو, بار بار حدیثوں کے ریفرنس دے رہا ہو, وہاں سے سوچ سمجھ کے کاروبار بھی کریں, اس لیے کہ اس میں ڈر لگے گا آپ کو. کیونکہ جو ریگولر انسان ہے, جو عبادت گزار ہے, جو پرہیزگار ہے, جو متقی ہے, وہ اس کا کردار ہی آپ کو بتا دے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے, اور آپ اسی حساب سے وہ ڈیلنگ کر سکتے ہیں. آپ سن رہے ہیں کانورزیشن وتھ پرویز ملک رائٹ ہیئر لائیو, اور آپ سن رہے ہیں ورلڈ وائڈ, اور آپ کے تمام سوالات اور باقی تمام لوگ جو اس میں جوائن کر رہے ہیں. تو میں تھوڑی سی اس میں سے کوشش کر کے اس مائکرو فون اور یہ جو کیمرہ لگا ہے اس سے ہٹ کے, تو محبوب صاحب بڑی نوازی آپ کی, اس کے علاوہ خالد خان صاحب آپ بھی ہیوسٹن سے جڑ گئے ہیں, جاوید میگانی صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ اور دوسرے نام ہیں جو میں لیتا چلا جاؤں گا, لیکن اینی ویز جیسے جیسے سامنے آئیں گے میں کوشش کر رہا ہوں. اور کچھ سوال جو ہے وہ میں نے
ایک تو اسینشل کے اوپر میرا جواب تھا. پھر دوسرا جو ہے ایک کوشچن ہے میرا, بہت سارے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, میجورٹی میں جو مائیگرنٹ پاپولیشن ہے نہیں کرتی ہے, اور اس کے اپنے اپنے ریزنس ہیں. جو بائیڈن ڈیموکریٹک سائڈ کے اوپر ہیں, اور ڈیموکریٹک سائڈ کے اوپر ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ بہرحال اس وقت وہی نظر آ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بائیڈن فٹ ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, اور یہ بڑا مطلب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی پیغمبر کو آپ بادشاہ وقت بنا لیں یا پریسیڈنٹ بنا لیں, اس لیے کہ ہر آدمی انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ انہوں نے بھی زیادتی کر دی ہوگی, مجھے اس کا علم نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی پاک باز انسان نہیں ہے, یا تھے نہ ہوں گے بہرحال. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرونا کا جو پینڈیمک ہے, اس میں ایک چیز بڑی مثبت طریقے سے سامنے آئی, اور 2017 کا ایک سروے تھا, آئی تھنک پیو ریسرچ کا تھا میرے خیال سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, آپ اس سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں. تو 17% لوگوں نے کہا تھا کہ وہ شاید اس سے سیٹسفائیڈ ہے. لوکل گورنمنٹ سے تقریباً 48% ان کا تھا کہ بھائی وہ دے آر سیٹسفائیڈ. وہ 2018 کی رپورٹ تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کرونا پینڈیمک میں جو گورنمنٹس نے, یہ تو آل اراؤنڈ تمام گورنمنٹس دنیا کی, یہ جو ان کے رسپانسز تھے, ان کی پریپیئرڈنس تھی, ان کا ریڈی ہونا تھا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بھی کیٹاسٹرافی کے لیے تیار ہیں, ریڈی ہیں؟ تو یہ ایک میرا آپ سے سوال ہے, کیا یہ کرونا اور اس سے ریلیٹڈ جو پینڈیمک ہوا ہے, اس میں یہ چاہے وہ کینیڈا کی سرکار ہو, کیونکہ لاک ڈاؤن, میں نے آپ سے کہا کہ لاک ڈاؤن واز ناٹ دا سولوشن, کہ آپ کیسے لاک ڈاؤن کر دیں اور لوگوں کو ان کے روزگار سے ہٹا دیں. 40 ملین آدمی, آلموسٹ 40 ملین, 20% آبادی کا تناسب جو اس کے حساب سے وہ بے روزگار ہو گیا ہے. اتنے لوگ بے روزگار ہونے کا مطلب یہ ہے جنہوں نے ان امپلائمنٹ فائل کی ہوگی, اتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, تو ان کی روزگار بنانا کتنا مشکل ہے. کہتے ہیں 1.3 ملین لوگوں نے جو ہے پچھلے مہینے پیمنٹ نہیں کی ہے, اور اپنی مورگیجز کی. انٹرسٹ ریٹ جو تقریباً 3% سے کم ہے اس وقت, لیکن ہاؤسنگ کے اندر اپنے پرابلمس ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب جیسے ایک اور جو لوگوں نے بڑی انٹرسٹ ظاہر کی وہ بینکرپسی پہ تھی. تو بینکرپسی کا جو ڈسکشن تھا, اب جیسے میں نے بتایا کہ وہ ری آرگنائزیشن ہے, تو اب ری آرگنائزیشن میں ہرٹس کارپوریشن, ہرٹس جو کار رینٹل کمپنی ہے, اس نے بھی کچھ اپنی بینکرپسی کے پیپر جمع کرا دیے ری آرگنائزیشن کے لیے, کیونکہ 2 مہینے ان کا بھی کاروبار بند رہا. لیکن ان کے پاس بھی کیش فلو جو ہے وہ تقریباً $1 بلین, $1 بلین BSB ان کے پاس تیار رکھا ہوا. تو وہ $1 بلین جو ہے اس سے وہ دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوگی. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام جو ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہے, اس میں سرکار کی یہ تمام جو چیزیں ہیں اور انہوں نے جو بندشیں لگائی تھیں, ان بندشوں کو میں سمجھتا ہوں کہ دے کوڈ ہیو بین ڈن ڈفرینٹلی. ایک خوف ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو WHO ہے وہ رو رہے ہیں, بڑے برباد بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا. سرکار نے, امریکن سرکار نے بھی کہا کہ ہم تمہارے پیسے بند کر دیں گے. تو اب یہ جو WHO ہے, باقی تمام لوگ جو ہیں اور جو کوششیں کر رہے ہیں, ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سارے جو سلسلے ہو رہے ہیں, اس میں 1 لاکھ کے قریب نمبر بڑھ گئے ہیں اس وقت, آلموسٹ کلوز ٹو $100,000 امریکہ میں اموات کورونا کی وجہ سے. تو ابھی میں تھوڑا سا اس میں چینج کرتا ہوں, ول ہیو سم مور ڈسکشن آن اٹ. اور یہ آئی تھنک یہ جو PIA کی ٹریجڈی آئی تھنک از ویری ویری سیڈ. اور جو آپ نے کہا وہ میں سنا اور میں دیکھ رہا ہوں میں کہ مدد کوانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہلو کرنے کا. اور مدد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ ڈیلس کے بزنس کے بارے میں بتائیے, تو میں نے کہا اب ڈیلس کے بزنس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. اس میں بزنسز میں 2 چیزیں ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ سن رہے ہیں کانورزیشن ود پرویز ملک. اب جو نیا ماڈل ہے اس میں کیش فلو یا پروفٹس از ناٹ دی اونلی تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اس کے بعد ایک اور نیا ورڈ اس میں ایڈ ہو گیا ہے, ریزیلینس. دا بزنس ہیز ٹو بی ریزیلینٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو چلانے کا طریقہ کار ہے, دیٹ اسٹرکچر ہیز ٹو بی ریزیلینٹ. یہ اب آپ یہ وہ مکی ماؤس والا ڈرامہ نہیں چلے گا, صبح ننگے پیر کھڑے ہو گیا کہ ایسا نہیں ہوگا, سیلز ٹیکس کے کچھ پیسے مار لیے, ایسا نہیں ہوگا. یو مسٹ ہیو اے ریزیلینٹ اسٹرکچر. اب ریزیلینٹ اسٹرکچر جو ہے وہ دیکھیں نا, 2 طریقے ہوگا اس کا, کہ ریزیلینٹ اسٹرکچر کیوں ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس بزنس سے باہر ہو جانے کا چانس بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ پوری اس کی
ڈیزائن شفٹ ہو گئی ہے. اور وہ جو ڈیزائن شفٹ ہو گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ, اس کی وجہ سے دیٹ جو نیا کانسیپٹ ہے یا جو نئی جو ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اب لینڈر آپ کو پیسے دے گا تو وہ بھی آپ سے کہے گا کہ مجھے ریزیلینس چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہ 15 ملین کا ہوٹل لیا, وہ کہتے ہیں آپ سے کہ بھائی یو مسٹ ہیو اے کمپنی دیٹ اوور سیز اٹ, رائٹ. تو آپ کا یہ 7% کا 5% کا 6% کا جو ایڈیشنل ایکسپینس ہے آپ کو چاہیے کہ مینجمنٹ کمپنی مسٹ مینیج اٹ. ہمیں آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے, مگر اب ہم آپ سے مینجمنٹ کمپنی کی ریکوائرمنٹ کریں گے. تو ایون چھوٹے بزنسز کے اندر بھی مینجمنٹ ول کم ان ٹو پلے, جو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھے, آپ کی بکس کا خیال رکھے, آپ کی آڈٹس کا خیال رکھے, آپ کے کیش فلو کا خیال رکھے, آپ کی سب سے امپورٹنٹ کمپلائنس کا خیال رکھے. وہ سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر. تو یہ جو دھکا مار اور جو پوزیشن چل رہی تھی, دیٹ دھکا مار پوزیشن ول کم ٹو اے سلولی ان ٹو این اینڈ. اب یہ غلام علی ولیانی صاحب نے لکھا ہے کہ ورلڈ ڈیوائڈیڈ ان بلاکس, کرونا از ڈیو ٹو انجینوٹی آف ہیلتھ اینڈ ڈویژن آف ورلڈ پاورز اینڈ نو سینٹرل چیک سسٹم. اف دیر دین پرائرٹی انیکوٹی آف ورلڈ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ شاید غلام صاحب یہ کہہ رہے ہیں, غلام علی صاحب, کہ دس از دا ڈویژن آف دا ورلڈ ریسورسز. تو اس میں ڈسپیرٹی جو ہے, تو اسی ڈسپیرٹی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی نا, کہ بائی ڈیزائن آج سے 1400 سال پہلے بھی ہمارے جیسے عید کے دن بھی ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے پورے پرسپیکٹو میں سامنے رکھیں, چاہے وہ پیسوں سے رکھیں, اچھے کپڑوں سے رکھیں, ان کی بلانگنگز بڑھانے کی بات کریں. تو یہ جو بائی ڈیزائن جو غریب کا فیکٹر ہے وہ آج سے نہیں, سالوں سے, ہزاروں سال سے, اٹس بین دیئر. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میری غربت ختم ہو جائے گی, اور دس از ویری سینسٹیو, بڑی فلاسفیکل ڈسکشن ہے یہ کہ میری غربت ختم ہو جائے, کیونکہ وہ سرکار کوشش کرے گی میری ختم ہو جانے کی, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. کینیڈا نے پچھلے دنوں جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ بھائی میں نے یہ فلاں پیسے اور بڑھا دیے ہیں, یہ لوگوں کے جو ان کو وہاں کمپنسیشن ملتا ہے یا جو الاؤنسز ملتے ہیں, رادر ناٹ کمپنسیشن, جو الاؤنسز ملتے ہیں انہوں نے اس میں کچھ اور مزید انکریزز کر دی ہیں فیملیز کے لیے. کچھ نمبر ہیں, کسی کو 600 ہو گئے, کچھ 800 ہو گئے, مہینے کے ایڈیشنل ہو گئے وہ. تو بائی ڈیزائن دا سسٹم گیوز یو دوز الاؤنسز, تاکہ آپ کے پاس جو آپ کا مسل فلیکسیشن کا جو آپ کا ہے, آپ کی اکنامکس کو بہتر کرنے کا جذبہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک سرٹن اسٹینڈرڈ تک رہے, اس کا تھریش ہولڈ جو ایک سرٹن اسٹینڈرڈ تک رہے, بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ آپ بہت زیادہ اپنے مسلس کو فلیکس کر لیں اور اکنامکلی ساؤنڈ ہو جائے. اگر اکنامکلی ہر بندہ ساؤنڈ ہو جائے تو پھر یہ جو پولیٹیکل نعرے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, یہ ختم ہو جائیں گے. They will come to an end because everybody will economically sound. You don't need slogans for that. اور یہ slogans جو ہے ابھی دیکھیں نا پاکستان میں بھی, اس لیے میں اس ریفرنس میں چلا جاتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بدماشی بند کر دوں گا, میں یہ قرابہ پروری بند کر دوں گا, میں یہ I am going to take corruption out of my system. تو کرپشن جو ہے سسٹم سے نکالنے کے لیے آپ کیسے نکال دیں گے, unless you make people اکنامکلی ساؤنڈ. تو اکنامکلی ساؤنڈ کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی پلانز نہیں آتے, دے آر نو پلانس فار دیٹ, رائٹ. سو اسی طرح بزنسز کے اکنامکلی ساؤنڈ ہونے کے لیے یو مسٹ ہیو مینجمنٹ ان ٹو اٹ. تو ابھی یہ جو بہت ساری ڈفرینٹ سروسز کی انکارپوریشنز ہو رہی ہیں اینڈ دے آر کمنگ پارٹ آف دی نیو جو پیراڈائم شفٹ ہے, نیو ڈیزائن جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. تو آئی تھنک وی ول سی دیٹ. اب یہ نیو ڈیزائن کے اندر جو آئی تھنک میں اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ پھر دوبارہ کانورسیشن شروع کرتا ہوں. I'm going to go more into details. آپ سن رہے ہیں کانورسیشن ود پرویز ملک, اور this conversation with Parvez Malik coming live today, YouTube, Facebook, and to all the friends and میرے چاہنے والے جو ہیں they can listen to me and also in Dallas Fort Worth live on radioheartpepper.com. So this is not my first instance with it. Like I said earlier, I've done, I don't know, probably
1,000 shows, radio shows before in my life, for 18 straight years in Dallas. Have interviewed بہت لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, بڑے لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے, چھوٹے لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے, مڈل لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے, کالے سے بھی ہوئی ہے, گورے سے بھی ہوئی ہے, سبھی سے ہوئی ہے. تو it just kind of gives you a perspective. At the end of the day, you must, جسے کہتے ہیں must ہے یہ. تو ابھی یہ جو جسٹس کا سلسلہ ہوا ہے, جسٹس کے اوپر لوری لافلن, اگر آپ سب کو پتہ ہو, لوری لافلن فل ہاؤس کی خاتون, جنہوں نے اپنی بچیوں کو یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ایڈمیشن دلانے کے لیے $5 لاکھ کی وہ کوئی مٹھائی دی تھی. لیٹس پٹ اٹ دس وے, انہوں نے $5 لاکھ کی مٹھائی دی تھی. اب مٹھائی میں یہ تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی طرح اسپورٹس کے بیسس پہ آ جائے. تو اس کو کہتے ہیں کاک سوینس کر کے کچھ روئنگ کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے وہ, اور وہ بھی اسپورٹ ہے, اور اس کی بنیاد پہ آپ کو پروویژنل ایڈمیشن ملتا ہے. دین یو گو آن, کیونکہ اگر آپ کے پاس سیٹ کے اسکور اور دوسرے اور اسکورز نہیں ہیں اور آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں تو پھر بعض اوقات یہ اسپورٹس کی کیٹیگری سے آدمی چلا جاتا ہے وہ. لیکن یہ دیکھیے اس میں بڑا فرق ہے. 5 لاکھ کی رشوت تھی, ان کو 1 سال تک وہ نانا کرتی رہی. فائنلی انہوں نے اقرار کر لیا ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو, کیونکہ ابھی جج کے سامنے جا نہیں سکتے. شاید اس میں ہی بچت ہو گئی, کیونکہ ویڈیو کانفرنسنگ سے بڑی بچت ہو گئی, کیونکہ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. خاموشی سے انہوں نے اقرار کر لیا, گلٹی, میں بھی گلٹی, میرا میاں مسیمو بھی گلٹی, اور ہم تیار ہیں. تو اب کہا جاتا ہے کہ ان کو 2 مہینے کی سزا ہوگی اور $1.5 لاکھ کا فائن ہوگا. اس کے علاوہ 50 لوگ تھے, کچھ 30-38 لوگ آلریڈی اپنی غلطیاں مان چکے ہیں. لیکن یہ جو ایک سلسلہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو طریقہ کار تھا, تو اس میں اگر وہ بچہ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں پہنچ بھی جاتا تو کیا اس کے اندر وہ جذبہ ہوتا جو چیز کرنا چاہتا ہے وہ, یا کرنے کی جس کی خواہش تھی. اسی طرح خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرمپ جو پیسے دیں گے ڈیلس کو پیسے نہیں دیں گے ٹرمپ. آپ دیکھیں ڈیلس تو بیچارہ ڈیموکریٹک ہے نا, اسٹیٹ کو تو پیسے مل جائیں گے. اب اسٹیٹ اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اور کیا کرتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کے لیے بہت اچھا ہوا کہ ہمارا گورنر ایبٹ بڑا دوستی ریپبلکن اور ان کا فاصلہ رہا, تعلق رہا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. تو ابھی یہ جو ان امپلائمنٹ کے لیے پیسے چاہیے $1 بلین پلس, وہ بھی مل جائیں گے, کیونکہ دونوں کی دوستی ہے, دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں, دونوں سمجھتے ہیں اس بات کو, اور جیسے کہتے ہیں نا بندے والی بات چیت ہے وہ. تو اب یہ ڈیلس سٹی کو اس میں تکلیف ہونے والی ہے, کیونکہ گورنر اور باقی تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں, لیکن وہ پیسے بہرحال تو ملیں گے, کیونکہ ڈیلس سٹی کو بھی پیسے چاہیے. پیسے روک تو نہیں سکتے, لیکن تھوڑی سی اس میں آناکانی ہوگی. تو اب سوال یہ تھا کہ لوری لافلن اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ابھی معافی مانگنے کے بعد 2 مہینے کی سزا. تو لیکن اب یہ کہ جرم جو ہے وہ تو بڑا تھا, مطلب یہ کہ چھوٹا تو نہیں تھا. آپ مستقل جھوٹ بولتے رہے اور آپ نے $5 لاکھ بھی دیے. اسی طرح اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے لیے FBI لگ گئی, باقی تمام لوگ لگ گئے, لوگ پکڑے گئے, انہوں نے گلٹی مان لیا اپنے کے ساتھ. اب ان کے ریکٹس میں آ جائے گا. تو ابھی ریکٹس کے ساتھ جو دوسرا ہے کہ جو پے چیک کے اور یہ PPP کے لونز ابھی لوگوں نے لیے ہیں, اس کی فرگنیونس کے فارمز SBA نے بھیج دیے ہیں. دوز فارمز اور آلریڈی ہیئر, اب آپ کو بھر کے بھیجنے ہیں, اور آپ کو اس لون کی معافی چاہیے. تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں اس وقت کہ جب آپ لون کی معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اب آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا لون آپ معاف کر دیں, اور اس کے جو بھی ریزنز ہوں گے آپ کہ اسی لینڈر کے پاس جانا پڑے گا جس نے پہلا لون آپ کا جب انڈر رائٹ کیا تھا, اب اسی کے پاس جانا پڑے گا, اور اب اس کو کہانی سنانی پڑے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ بزنس میں ان کو بھی اندازہ ہے, اور جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے, اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے تو اس کو بڑی روزی پکچر دکھاتے ہیں اور بڑی خوبصورت تصویریں دکھاتے ہیں, اور اس میں سے اپ کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایسکلیٹ, مائی ارننگز آر گوئنگ ٹو ایسکلیٹ, میں یہ پیسے بناتا چلا جاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور میں پروفیٹیبل ہوں گا. لیکن جب یہ بخشوانے کا ٹائم آئے گا تو آپ کو تمام وہ نیگیٹو باتیں کرنی پڑیں گی. میرا دھندا ٹھیک نہیں ہے, میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے, مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, میں آج کل جا نہیں پاتا ہوں, بہت سارے ریزن آپ دیں گے, رائٹ. تو آپ اس بات کا صرف خیال رکھیے گا کہ یہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پلیڈنگ کر رہے ہیں,
تو جب فیڈرل گورنمنٹ آپ کا حساب کتاب لینے کے لیے آئے گی تو میک شور آپ اس کے لیے تیار ہو، بیکاز اس میں پھر سزائیں لمبی ہوتی ہیں لونز میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے. یہ لوری لافلن اور یہ جو ہالی ووڈ کے ایکٹرز وغیرہ ہیں، ان کا کردار ذرا دوسرا ہے. یہ اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں یہ، کیونکہ سیلیبریٹی ہیں. آپ سیلیبریٹی نہیں ہیں، سوری ٹو سے دیٹ، اور آپ سیلیبریٹی کے اسٹیٹس میں پہنچے نہیں ہیں. پھر یہ ایک پورا ایک ہالی ووڈ کا بھی ایک اور باقی جیسے کہ وہ جسٹس کا میں آپ کو بتاؤں، احمد آربری صاحب جو تھے، وہ ان کا کیس لینے کے لیے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کو گلی میں 2 گوروں نے گولیاں مار کے ان کو ٹھنڈا کر دیا، کالے نوجوان کو، جارجیا میں. 2 مہینے کے بعد جب کچھ ویڈیو ریلیز ہوئی تو شور ہوا. تو یہ بڑا دنیا کے اندر یہ ایک ہے، اس بات کا آپ خیال رکھیں. تو جب محمد بھائی اپنے لون کے لیے جائیں گے اور کریم بھائی لون کے لیے جائیں گے اور خان صاحب اپنے لون کے لیے جائیں گے تو اس کی چانچ بھی ذرا الگ سے ہوتی. جیسے کہ کارپس کرسٹی میں ایک آدمی جو ہے پستول لے کر پہنچ گیا ملٹری بیس کے اوپر، اس نے ایک گولی چلائی، اس کو مار دیا گیا، تو وہ ٹیررسٹ تھریٹ ہو گئی. تو وہ مطلب یہ کہ ہر ایک زاویے میں ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے مثبت سے پہچانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو اینی ویز، تو آپ سن رہے ہیں کانورزیشن وتھ پرویز ملک، اور جب بھی میں ذرا سا مڑ کے دیکھتا ہوں تو ٹائم ایسا گولی کی طرح نکلتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن یہ کہ اس گفتگو میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. آئی ریئلی انجوائڈ. ابھی یہ بہت ساری اور ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری اور باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہوں گی بزنس میں. اچھا، ایک اور جو میں نے ڈسکشن تو میں نے کر ہی لیا آپ کے ساتھ، اور تو یہ جو اس میں یہ جو مینجمنٹ کا اسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو بی جی آر کمرشل ریئلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تمام لوگ جو اس میں جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی یہ جو لاسٹ ڈسکشن ہوا ہے، اس میں یہ ایک تو یہ تھا کہ ابھی ہماری جو نیکسٹ 6 مہینے کی رپورٹ ہے وہ کیا نکلے گی، اور 6 مہینے کی رپورٹ کے اندر ہم انڈسٹری کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. وہ تو بہت سارے لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، اینڈ آئی تھنک انڈسٹری اس بات کو مانتی ہے کہ جو یہ پینڈمک کا جو افیکٹ ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سینچری ملینین ہوا اور یہ جو 100 سال پورے ہوئے اور ایک سڈن چینج آ گیا، اسی طرح یہ ایک ڈیزائن ہے، ورکنگ ڈیزائن کا چینج ہے یہ. تو آفس بلڈنگ جو ہے وہ ابھی جیسے وی آر اسٹل لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس کے اندر ریڈکشن ہے، 30-40% کی ریڈکشن نظر آتی ہے. ریٹیل اسٹل گوئنگ، لیکن ریٹیل کے اندر ہماری اسٹڈی یہ ہے کہ ریٹیل ہیز ٹو بی لیس دین 15,000 and no greater than 10, less than 15,000 and maybe greater than greater or equal than 10,000. تو اگر یہ اس رینج میں ہوتا ہے، سیم تھنگ ود آفس بلڈنگ، اگر بٹوین 12,000 اسکوائر فیٹ، 10 to 12,000 اسکوائر فیٹ سنگل یوزر، تو یو اسٹل پرابلی گوئنگ ٹو میک اٹ بٹوین 10 سے 15,000 کا. If you go 20,000 footprint, that's going to be difficult unless you have a call center or someone who's going to come out there and do it. But those jobs are gone to homes now. So retail is still good. Office, it's I think it's an impasse rather. تھوڑا سا مشکل سچویشن میں ہے. انڈسٹریل از آلویز گڈ. انڈسٹریل میں نے جو ہماری ڈسکشن ہے اس کے حساب سے وی اسٹل فیل کہ انڈسٹریل میں شو روم ان دا فرنٹ، ویئر ہاؤسنگ ان دا بیک. کیونکہ ابھی جو اکانومی میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 مہینے میں کہ دا موسٹ پیپل بزی، لینڈسکیپ کمپنیز، کنسٹرکشن کمپنیز، روفنگ کمپنیز، آل سروس، جو آپ کی ٹیکنیکل جو ہے سیمی اسکل اینڈ سیمی اسکل، یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں. تو اس میں آپ کی کانکریٹ کی کمپنیز ہو گئیں، یہ تمام لوگ جو ہیں دے نیڈ اسپیس، دے نیڈ ویئر ہاؤسنگ، دے نیڈ شو رومس فار دیئر جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں ان کے لیے، اینڈ دیز ول نیڈ پلیسز ٹو ڈو بزنس آؤٹ فرام. یہ گھر سے نہیں کر سکتے بیکاز زوننگ ڈز ناٹ الاؤ دیم آلسو. یو گیٹ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. ہیوسٹن میں مے بی سم پلیسز میں الاؤ دیٹ زوننگ، کیونکہ وہاں زوننگ کیش ہوا. ڈیلس میں اٹ وڈ ناٹ، آسٹن میں اٹ وڈ ناٹ. دے ول ہیو ٹو گو ٹو اے پلیس ٹو ڈو دیئر بزنس. سو دس از اے گڈ ماڈل. اس کی ایون نئی بلڈنگز جو بنیں گی دے ول بی، اس کے لیے پیسے ہی ملیں گے، لینڈرز بھی پیسے دیں گے، ان کی جو اسپیکولیشنز جو ہیں وہ بھی اچھی ہوں گی، پروجیکشنز بھی اچھی ہوں گی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. جو سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت جو ہے وہ پرائسنگ کا ہے. تو اف یو ہیو اے پراپرٹی
اینڈ اف یو نیڈ ٹو پرائس اٹ وی کی ناٹ پرائس اٹ. اس لیے کہ جو اپریزل اس کا آئے گا ابھی اس اپریزل کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا, بیکاز دیٹ اپریزل از ناٹ شیور واٹ از گیونگ اٹ ٹو یو پوسٹ پینڈیمک. پری پینڈیمک واز ڈفرنٹ, پوسٹ پینڈیمک از ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو دیٹ appraisal would have a real estate میں خاص طور پہ it's going to have an effect on it. But the resiliency is going to be there. People will be conducting business کیونکہ investors are coming in and they are ready to buy. جیسے کہا نا کہ روپے کے 10 پیسے ملے گا تو people will buy that. So that is going on. اس کے علاوہ I think جو ایک اور سوال ہے میرا آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ جو عید کی ہم نے بات کی نا, اس کے اوپر ایک تھوڑا سا میرا کوشچن یہ تھا کہ یو نو وی بن ہیئرنگ دس, ہم چھوٹے تھے تب سے بڑے ہوئے ہیں, اور یو نو اگر رمضان کا بڑا اچھا مہینہ ہے تو یہ جو کردار انسان بناتا ہے اپنا, تو اس کردار کو 11 مہینے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. کسی نے پوسٹ کیا ہے مجھے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو, لیکن اس میں کیا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ یو نو مین ہو ایور یو آر رائٹ, مطلب اس میں پھر آدمی چینج کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ چینج, یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہے, ول پرابلی ہیو مور ڈسکشن آن دیٹ لیٹر آن. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس چینج میں جو یہ جس کو کہتے ہیں میٹامورفوسس 30 دن اور 11 مہینے, آئی ول ہیو دیٹ ڈسکشن آن اٹ. خالد صاحب نے بہت سارے اور سوالات بھیج دیے ہیں, لیٹ می گو تھرو اٹ. آپ سن رہے ہیں Conversation with Parvez Malik right here on Radio Hot Pepper AM 1220 live, اور اس کے علاوہ فیس بک اینڈ یوٹیوب. اور ایک فراز کا بڑا شعر ہے, اس شعر سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ میرے لیے شاید میرے لیے, کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. تو اس پہ گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, بیگم بھی کہہ سکتی ہے کون یاد آئے, لیکن کتنا گہرا شعر ہے. آئی تھنک اٹس سو کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے ایسی بھی, یاد بے حساب آنے کی. آج کچھ ایسا تھا, صبح سحری میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آدمی بے حساب یاد آئے, کہ بے حساب بھوک یاد آئے, کہ بے حساب پانی یاد آئے, کہ بے حساب. لیکن بہرحال خوبصورت شاعری. تو تھوڑی دیر پہلے جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ تھوڑا سا لگاؤ انسان کو بہت ساری اور چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ پڑھنا, اچھی کتابیں پڑھنا بھی اچھا ہے, کاروبار تو آدمی کرتا ہی ہے, اچھے لوگوں سے ملنا, اچھی بات چیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیز آر ویری جیسے کہ نا ڈوسائل چیزیں ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو اگر جب تک ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی لائف کے اندر تھوڑی سی وائبرنسی رہتی ہے. ورنہ ایک میاں بیوی اگر اکیلے ہوں فار ایگزامپل, اور ایمٹی نیسٹر ہوں, بچے جا چکے ہوں, تو ان کی زندگی میں ہلچل کیسے مچ سکتی ہے, یا ان کے پاس کانورزیشن کے لیے کیا ہو سکتا ہے. دیر ہیز ٹو بی تھنگز دیٹ یو ڈو. آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے کہ بھائی ورک آؤٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جم میں جا کے باڈی بلڈنگ ٹریننگ لینا, آرنلڈ شوارزنیگر بن جائیں, ایسا تو نہیں ہے نا. بٹ یو کیپ یور سیلف فٹ. وائی یو کیپ یور سیلف فٹ؟ کیونکہ جو فٹنس ہے باڈی کی, دیٹ از دا فٹنس دیٹ کمز آؤٹ یور مائنڈ. مائنڈ از آلسو الرٹ اینڈ فٹ, یور باڈی از فٹ, سو یور ایموشنز آر آلسو ان سنک. اور یہ ایموشنز جو ہیں, جیسے کہتے ہیں نا جب آدمی, جیسے میں نے کہا وہ صاحب نے کہا کہ میں, اور یہ خاص طور پہ ابھی یہ جو لوگ جب بھی, کیونکہ جو فٹنس ہے باڈی کی, کسی بھی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مائنڈ از آلسو اردو میں ہوتی ہے, باڈی اردو میں بنائی گئی ہوتی ہے. تو میں ابھی جیسے بتایا کہ میں نے آپ کو یہ ابھی آپ اتنی قرآن شریف میں اتنی آسانی ہے, اگر آپ لائن بائی لائن پڑھیں عربی کو تو آپ اس میں سے ترجمہ نکال سکتے ہیں, اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ یور سیلف. تو یہ جو بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے, بیکاز یہ کہ اس لیے نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے, لیکن ہر مکتبہ فکر کا, ہر علاقے کا, ہر کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے, ایک ڈیلیوری ہے, اور اس ڈیلیوری کی وجہ سے کچھ الفاظ ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں جو میننگ بھی اس کے بدل جاتے ہیں. قرآن شریف میں جیسے کسی نے کہا تھا کہ بھائی یہ, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ سحرو, you know I mean it's the word meaning month,
How difficult that is. Ramadan, I mean, it could be Ramadan, Ramadan, but it's not that difficult. You understand that it is the month of Ramadan, right? Unzila. I mean, it's a Nazul. It's the opposite of almost Nazul. What is Nazul? It's something that is coming to you. So it's revelation, right? So it is not that difficult. So if you read yourself, and it is not difficult for anyone to read. اور لوگوں نے کیا کیا ہے, بڑی بدقسمتی ہے ہماری یہ, کہ قرآن شریف کو اٹھا کے لپیٹ کے کہتے ہیں نا وہ طاق پہ رکھ دیتے ہیں سب سے اونچی جگہ کے اوپر. اب اونچی جگہ میں ایک تو یہ ہے کہ بھائی بے حرمتی نہ ہو ریلیجس کتاب کی, اور دوسرے یہ ہے کہ اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ آپ کے ریچ سے باہر ہو جاتی ہے. تو دیئر فور یو مسٹ ریڈ اٹ, اور ریڈ کرنے میں قرآن شریف ہے سب سے بہترین ٹائم ہے. اس وقت صبح جب آپ اٹھتے ہیں اس وقت آپ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. اور جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان, اور خاص طور پہ ہر بشر جو ایک اسلامی معاشرے سے ہے, وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے, اور بخوبی وہ باتیں سمجھتا بھی ہے, سمجھا بھی سکتا ہے, اور سمجھتا رہا ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ چیزیں کرتے رہیں. تو یہ فیملی ٹو فیملی, یہ پشت پشت یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی جو بنیادی اصلاح کا ایک ذریعہ بنتی ہے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, اور یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ان باتوں کو لے کر آگے چلنا بہت ضروری ہے. اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ پڑھیں تو اس میں سے آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ خود ہی سمجھیں گے تو پھر سنی باتوں پہ آپ اعتبار نہیں کریں گے, اور بہت ساری سنیں. جیسے وہ منیب صاحب نے دوربین پہ چڑھ کے جب عید کا چاند دیکھا تو ان کا اور فواد چودھری کا جھگڑا یہ تھا, یہ سنیں آپ سن رہی ہیں اس طرف, ان کا جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو سکتا, میں چڑھ کے ہی دیکھوں گا. فواد صاحب نے کہا تھا میں اب جدید ٹیکنالوجی ہے کیلنڈر لے آؤں گا, اب کیلنڈر کے حساب سے ہی ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا یہ. تو میں نے آج غور سے دیکھا کہ وہ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو دیکھ تو رہے ہیں لیکن خود ان کی آنکھوں پہ اتنے بڑے بڑے عدسے لگے ہیں جو چشمے کی صورت میں. تو وہ چشمہ بھی تو ٹیکنالوجی کا حصہ ہے جس سے ان کی, کیونکہ یہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی آنکھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیکڈ آئی وہ ہونی چاہیے, اس کے آگے کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ چشمہ بھی لگاتے ہو اور آپ نے بے شک والمارٹ سے خریدا ہو ڈالر کا, یا ڈالر اسٹور سے خریدا ہو ڈالر کا, لیکن چشمہ بھی تو ٹیکنالوجی ہے نا, ایجاد ہے, آج کل کے زمانے کی ایجاد ہے. تو اگر منیب صاحب نے لگایا ہے تو چشمہ ہے اس کے اوپر, اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا دیکھنا ضروری ہے. تو اگر دیکھنا ضروری ہے تو پھر وہ دیکھنا جو ہے وہ ایک نیکڈ آئی سے دیکھنا ضروری ہے. تو ہر آدمی کی آنکھیں تو اچھی نہیں ہوتی, کسی کی بیچارے خراب بھی ہوتی ہے, کمزور بھی ہے, عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہو جاتا ہے, کچھ ڈائبٹیز کی وجہ سے خرابی ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. تو یہ جو سارا جو سلسلہ جو اٹکایا ہوا تھا, اور یہ دو تین عیدیں جو ہیں, جیسے اب ینگ لوگ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اب اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کچھ فقدان ہو رہا ہے, کچھ کمی ہو رہی ہے, کچھ ریڈکشن ہو رہا ہے. اور ریڈکشن میں مجھے یاد آیا کہ ریڈکشن جو ہے ویلیوز میں ہو رہی ہے. ابھی آپ کو ریڈکشن کروانی ہے اپنے پراپرٹی ٹیکسز میں, آپ کے گھروں کے ٹیکسز آنے والے ہیں. بہت ساری کاؤنٹیز ہیں الگ الگ جگہوں پہ, لیکن ٹیرنٹ کاؤنٹی ڈیلس فورٹ ورتھ میٹرو کے اندر دے آر ویری ریسیپٹیو ٹو ورک ود یو, دے آر ورکنگ وتھ ہوم اونرز خاص طور پہ پراپرٹی کے ریڈکشن کے لیے. اور یہ تمام وہ دوست جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ دے آر ٹیکنگ کووڈ-19 انٹو پرسپیکٹیو. تو اس میں بہت ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اپریزل بہت زیادہ بڑھے ہیں. ڈیلس کاؤنٹی میں اپریزل بہت زیادہ بڑھا دیے انہوں نے, اور آئی ایم شیور کہ ہیرس اور ٹریوس اور دوسری اور کاؤنٹیز میں بھی اسی طرح کا رویہ ہوگا. لیکن دیس کین بی, آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ فائٹ کر سکتے ہیں. فائٹ کرنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو بینچ مارک بن جاتا ہے پھر اگلے سال اسی کو یوز کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ اس کو پروٹیسٹ کریں گے تو اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ اس میں وہ اپنا جو اپریز ویلیو ہے اس کو کم کریں گے, انلیس کہ یو وانٹ ٹو کیپ دی اپریز ویلیو. آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور آپ دینا چاہتے ہیں, اور آپ کے پاس دینے کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور سرکار سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس زیادہ سے زیادہ دیں. تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو پراپرٹی ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے اس کے لیے ضروری ہے کہ کانٹیکٹ BZR کمرشل ریئلٹی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بزنس مینجمنٹ ہے دیٹ از پارٹ آف اٹ, پراپرٹی مینجمنٹ از پارٹ آف اٹ, اینڈ آل آف دا اینسلری سروس, جیسے آپ کی SUPs ہے, اسپیشل یوز پرمٹس ہیں, پرمٹنگز ہیں, لائسنسنگ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور یہ ٹیننٹس اینڈ بائرس کی ریپرزنٹیشن ہے, یہ تمام چیزیں یو آر نیڈڈ. گو ٹو BZRcommercialrealty.com. اور اس کے علاوہ آپ ملک CPA
.com پہ بھی جائیں, اور ملک سی پی اے لا فرم اینڈ آلسو ملک سی پی اے اینڈ ایڈوائزر .com, ملک سی پی اینڈ ایڈوائزر .com. تو یہ آپ کے جو پی 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 کے لونز ہیں اور اس کی جو فورگیونیس ہے, آئی تھنک یو گونا نیڈ پروفیشنل ہیلپ. اور یہ میں اسی لیے کہتا ہوں ہیلپ, اس لیے کہ جو آڈٹس بعد میں آتی ہیں وہ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو بزنس مینجمنٹ ہے اس کے اندر کمپلائنس کے ایشوز ہیں, مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, آل آف دوز آر کیپٹ ان ٹو پرسپیکٹو. سو سرنلی یو کین کال می پرویز ملک 9725913322. خاص طور پہ خیال رکھیں کہ کال کریں مجھے بزنس آور میں, انلیس کہ آپ میرے یار دوست ہو اور میں آپ کو جانتا ہوں, اور اپنے ٹیکسٹ میسیج کے اندر آپ کریں تو کوشش کریں مجھے 24 سے 48 گھنٹے کا موقع دیں تاکہ میں آپ کو رسپانس کر سکوں. اگر آپ اپنا ای میل ایڈریس بھیج دیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے, تاکہ میں آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو بھجوا دوں, یا آفس میں کسی کو ڈیزگنیٹ کر دوں کہ آپ کے ساتھ کام کرے وہ. لیکن کوشش کریں کہ صرف یہ نہ کہیں. یہ میرا سب سے زیادہ دل کس بات پہ جلتا ہے, آدمی میسیج کرتا ہے, میسیج چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کال می بیک. ابھی کال می بیک سے میں کیا سمجھوں, میں کیا کروں, میرے پیٹ میں درد ہوا ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہوا ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, نان ایمرجنسی ہے, کیا ہو گیا ہے دنیا کے اندر کہ کال می بیک. تو پھر میں جب کال می بیک کروں تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ وائی ڈڈ یو کال می, آپ نے مجھے کیوں کال کیا ہے, کیونکہ آپ کو تو یاد ہی نہیں, آپ تو 15 آدمی کو کال کر چکے ہیں کہ کال می بیک. پھر ایک اس آدمی سے بہت ڈریں جو یہ کہتا ہو کہ ڈو دا رائٹ تھنگ. یہ جو ڈو دا رائٹ تھنگ ہے نا, اور آئی ڈو دا رائٹ تھنگ, یہ بہت خطرناک ورڈز ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو ڈو دا رائٹ تھنگ اگلی دفعہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا, لیکن دس از ویری ڈیفیکلٹ, ڈو دا رائٹ تھنگ. تو اگلی دفعہ کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو رہے گی, اور یہ سنتے رہیے کانورزیشن وتھ پرویز ملک. اور اگلے سیٹرڈے کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے 1 بجے ڈیلس فورٹ ورتھ کے ٹائم پہ, اور دنیا میں جو بھی ٹائم ہو رہا ہو جہاں بھی. لیکن آپ کی فیڈ بیک بہت لازم و ملزوم ہے, اور انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انٹل نیکسٹ ٹائم بہت بہت شکریہ. ہماری خوبصورت گانا کیا تھا, کر رہا تھا غم جہاں کا صاحب, آج تم بے حساب یاد آئے. بیگم صاحبہ ہماری ساتھ میں ہیں, بہت بہت شکریہ. شیخ ملک صاحبہ, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, شو کی خدمت کی, اور تمام لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں آپ, جو یہ نان اسٹاپ انجینئرنگ کا کام کر رہی ہیں, وہ تو بڑی ذرا نوازی ہے. اب اس کے ساتھ ہی افطاری کا ٹائم جیسے ہوتا ہے, دیکھتے ہیں آج بیگم اس میں کیا خدمت کرتی ہیں. تو آپ سب کو سے ہاں جانے سے پہلے سب کو عید مبارک, اور تمام فیملیز آپس میں ملیں اور تمام فیملیز خوشیاں بانٹیں. اور سب سے زیادہ بہت ضروری ہے کہ میٹھی جب بھی سیوئیاں کھائیں تو مجھے یاد رکھیں کہ میری فیوریٹ ہے یہ, اور خاص طور پہ اس میں اگر کشمش وغیرہ ہو, اچھا دودھ ہو, میوہ وغیرہ ہو, تو یہ میں اپنی بیگم کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں یہ, اور آپ سمجھتا ہوں آپ کو بھی پسند ہوگی. تو کوشش کریں کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. بڑی ذرا نوازی آپ کی. السلام علیکم. انشاءاللہ ول ٹاک ٹو یو سون. خدا حافظ.